اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ آپ حضرات آج اس شب میں یہاں پر جمع ہیں تاکہ اس امام کا سوگ مناتے ہوئے اور اس امام کا غم مناتے ہوئے کہ جنہیں سرزمین مدینہ پر بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کا پرسہ رسالت مآب کی خدمت میں، جناب صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں، سرکار امیر المؤمنین امام حسن امام حسین خود امام سجاد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ان امام کے وارثوں کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کریں کہ جن کے درمیان آج وہ حقیقی وارث بھی موجود ہیں جو آج زمانے کے امام اور اس وقت اس کائنات کی روح اور جان ہیں۔ ہم سبھی امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے، امام کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور یہ حق بھی ہے کہ اس عظیم امام کا سوگ منایا جائے کہ جنہیں عالم انسانیت نے صرف اس بنا پر کہ نہیں پہچانا، اس بنا پر آپ کو وہ درجہ، وہ عظمت اور وہ عزت ان لوگوں نے نہیں دیا کہ جو آپ کا حق تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عظمتوں کی اس بلندی پر قرار دیا ہے کہ جہاں تک ائمہ اہل بیت اطہار کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام کی زندگی اور حیات طیبہ ہم سب کی نگاہوں میں ہے۔ میں نے گزشتہ سال اسی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی، میں چاہوں گا کہ اس بات کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بقیہ مجالس اور اس مجلس میں فرق ہے۔ یہ مجلس جو یہاں پر منعقد ہو رہی ہے، یہ مجلس بقیہ تمام مجلسوں سے مختلف ہے۔ شاید آپ کو تعجب ہوگا، ابھی محرم الحرام قریب ہے، محرم کے مہینے میں مجالس عزا منعقد ہوں گی، ان مجلسوں میں اور آج کی مجلس میں فرق ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ نے سرکار امیر المؤمنین کے لیے فرش عزا بچھایا، ان مجلسوں میں اور آج کی مجلس میں فرق ہے۔ آپ جناب صدیقہ طاہرہ کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، تابوت مبارک بلند کرتے ہیں، وہ مجلسیں اور آج کی مجلس دونوں الگ الگ ہیں۔
فرق کیا ہے؟ اس فرق کو سننا تھوڑا سا آگے آ جائیے، فاصلہ کچھ زیادہ ہے، تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات عرض کی جا سکے۔ وہ برادران جو دیوار کا سہارا نہیں لیے ہیں وہ آگے کی طرف آ جائیں تاکہ اپنی بات کو بھی میں تھوڑا سا آگے آئیے اور آگے آ جائیے اور آگے قریب آ جائیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات عرض کی جا سکے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مجلس اور بقیہ مجلسوں میں فرق ہے۔ اس مجلس اعزا میں اور بقیہ مجالس اعزا میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ کسی بھی معصوم نے اپنے لیے فرش اعزا بچھانے کی وصیت نہیں کی ہے۔ مثال کے طور پر امیر المؤمنین نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے فرش اعزا بچھا کر مجلس کرو، لیکن امیر المؤمنین سے ہماری محبت، امیر المؤمنین سے ہماری عقیدت کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرش اعزا بچھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ معصومین نے بھی امیر المؤمنین کے لیے سوگ منایا، لہٰذا ہم سوگ منا رہے ہیں۔ میرے جملوں پہ توجہ دیجیے گا، جناب سیدہ نے خود نہیں فرمایا کہ میرے لیے فرش اعزا بچھا کر گریہ کرو، لیکن اہل بیت اطہار نے گریہ کیا ہے، تاکید کی ہے کہ جناب سیدہ کے لیے مجالس اعزا کرو، لہٰذا ہم مجلس اعزا کر رہے ہیں۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ انہوں نے بھی یہ وصیت نہیں کی کہ میرے لیے تم فرش اعزا بچھا کر ماتم کرنا، لیکن چونکہ تیسرے امام کے بعد دوسرے امام کے بعد سارے اماموں نے سوگ منایا، ہم بھی سوگ منائیں گے۔ سرکار سید الشہداء نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے فرش اعزا بچھا کر مجلس کرنا، لیکن آقا امام حسین کے لیے فرش اعزا بچھانے کی تاکید چوتھے امام سے لے کے 11ویں حتیٰ 12ویں امام تک سارے اماموں نے فرمائی ہے، لہٰذا ہم فرش اعزا بچھاتے ہیں۔ میرے جملے متوجہ ہو گئے؟ یعنی خود امام نے اپنی مجلس کے لیے نہیں فرمایا، واحد امام، اکیلے امام جنہوں نے اپنی فرش اعزا بچھانے کا حکم دیا، حتیٰ ایک مال وصیت کے طور پر وقف فرمایا کہ میرے اس مال کو خرچ کرنا تاکہ 10 سال تک، 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 10 سال تک میدان منی میں میرے مصائب کو سن کر لوگ گریہ کریں۔ یہ واحد امام ہے۔ انہو اوقف بعد اموالہ للمندوبین، مولا نے ان لوگوں کے لیے جو ندبہ کرتے ہیں، جو گریہ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک مال کو وقف فرمایا، لتندبہ فی منی 10 سنین، تاکہ امام کی دی ہوئی اس رقم کے ذریعے سے لوگ میدان منی میں 10 سال تک ماتم کریں۔ یہ واحد اور اکیلے امام ہیں۔ صرف ہمارے آقا اور مولا یعنی 5ویں امام نے یہ وصیت فرمائی ہے اور کسی امام کی وصیت نہیں ہے، حتیٰ سارے معصومین کے لیے بقیہ اماموں نے فرمایا ہے، خود کسی معصوم نے نہیں فرمایا۔ لہٰذا جو آج کی مجلس ہے اس کی نوعیت الگ ہے، جو آج کی مجلس کا انداز ہے وہ بقیہ مجلسوں سے مختلف ہے۔ آج کی مجلس کے لیے خود امام نے چونکہ وصیت فرمائی ہے، لہٰذا ہم سبھی کو امام کے لیے سوگوار بھی ہونا چاہیے، امام کے لیے فرش اعزا بھی بچھانی چاہیے اپنے اپنے پیمانے پر۔ کچھ نہیں ہمارے پاس ہے تو کم از کم ہم مولا کی ایک زیارت پڑھ سکتے ہیں کہ مولا ہم اس زیارت کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں آ کے گریہ کر رہے ہیں، ہم سبھی کو چاہیے۔ اور یہ عجیب ہے، مولا چاہتے تھے لتندبہ، تاکہ یہ گریہ کرنے والے آپ پر گریہ کریں، ماتم کریں، کہاں؟ فی منی۔ وجہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ یہ تمام حاجیان کرام، چونکہ تاریخ کا ڈیفرنس ہے، لہٰذا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مستحب ہے حاجیان کرام کے لیے کہ 7 تاریخ گزرنے کے بعد جو 8ویں شب آتی ہے، حاجیوں کے لیے مستحب ہے کہ یہ سب کہاں جائیں؟ منی جائیں۔ البتہ ہمارے ٹور، ہمارے کاروان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم لوگ 9 تاریخ سے پہلے 8 تاریخ کی رات میں نکلتے ہیں عرفات کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ منی جائیں گے تو پھر وہاں سے عرفات آنا ہے، لہٰذا پہلے ہی سیدھے عرفات جاتے ہیں۔ لیکن سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ انسان کہاں جائے؟ اس مکہ معظمہ سے احرام پہن کر منی آئے، منی میں رات گزارے اور پھر اس کے بعد وہاں سے عرفات آئے۔
چونکہ یہ سارے حاجیان کرام چلے جاتے ہیں کہاں؟ منا کے میدان، لہٰذا امام نے وصیت، چونکہ مولا کی شہادت مدینے میں ہو رہی ہے، مدینہ حاجیوں کے چلے جانے کی بنا پہ تقریباً ان لوگوں سے خالی ہو چکا ہے کہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں۔ مولا چاہتے ہیں کہ اچھا اس کے باوجود مولا کے چاہنے والوں کی تعداد مدینہ طیبہ میں کل دفن کے موقع پر کم ہے، اس کے باوجود یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے بڑا مجمع دفن کے موقع پر اگر کسی کے آیا ہے تو ہمارے 5ویں امام کی آیا ہے، غیر اپنے چاہنے والے نہ چاہنے والے سب جمع ہوئے تھے اور بڑا کثیر تعداد میں مجمع تھا۔ اس کے باوجود امام چاہ رہے ہیں کہ امام کا سوگ، امام کا گریہ، امام کا ماتم ہو تو ان حاجیوں کے درمیان کے جو منا کے میدان میں جا چکے ہیں۔ ایک لفظ کی طرف میں توجہ دلا دوں پھر آپ کو اگلے مرحلے تک لے کر آ جاتا ہوں۔ عربی زبان میں لفظ ندبہ جو امام نے استعمال فرمایا، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، دعائے ندبہ۔ یہ ندبہ کیا ہے؟ ندبہ عام گریے کو نہیں کہتے، میں نے سر جھکایا، میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، میں نے گریہ کیا، یہ ندبہ نہیں ہے۔ ندبہ کہتے ہیں اس طرح سے گریہ کرنا کہ آواز بلند ہو جائے۔ توجہ فرمائی، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ منا میں ان لوگوں سے کہو کہ میرے لیے گریہ کریں، بلکہ فرمایا کہ میرے لیے ندبہ کریں، یعنی اتنی آواز بلند ہو کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ چاہنے والے ہیں جو اپنے امام کے لیے آنسو بہا رہے ہیں اور آواز کے ساتھ۔ اور اسی لیے آج کی شب کی مجلس میں یہ خیال ہمیں رکھنا ہے، آج کی شب کی مجلس میں ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو تو آواز بھی بلند ہو، اس لیے کہ 5ویں امام کی تمنا ہے کہ مولا پر ندبہ کیا جائے۔ اور فرمایا آپ نے، لہٰذا یہ جو کبھی کبھی آواز اٹھتی ہے کہ گریے کے موقع پہ آواز نہیں بلند ہونی چاہیے، گریے کے اوپر آواز بلند ہونے سے بقیہ کو عجیب سا لگتا ہے، دوسرے کچھ اور سوچیں گے، سوچا کریں۔ دوسروں کے سوچنے کے لیے ہم معصوم کی وصیت کو تو نہیں چھوڑ سکتے، دوسرے کچھ بھی سوچتے ہیں سوچتے رہیں، لیکن اگر امام کی تمنا یہ ہے کہ ان پر بآواز بلند گریہ ہو تو ہمیں بآواز بلند گریہ کرنا چاہیے۔ میں آج ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں دو عظیم الشان، یوں تو ہمارے 5ویں امام کے احسانات ہیں اس امت پر، اس قوم پر، عالم اسلام پر، عالم انسانیت پر، لیکن دو بڑے ایسے احسانات ہیں کہ جن احسانات کو عالم اسلام بھلا نہیں سکتا۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دو ایسے عظیم احسانات ہیں میرے آقا اور مولا کے کہ جو اس امت مسلمہ پر امام کے ہیں کہ جو بھلایا نہیں جا سکتا۔ شیعہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے، شیعہ قوم پر تو امام کی عنایتیں بے پناہ ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت کی کتنی عنایتیں ہیں، لیکن میری مراد وہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے کہ جو اہتمام امام نے ان امتیوں کے لیے فرمایا ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا امام معصوم کی سیرت کو سمجھنے کے موقع پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کس طرح سے امام نے اس امت پر یہ احسان فرمایا، یہ کرم فرمایا، اور اس کرم کے نتیجے میں آج یہ امت ہے کہ جو ترقی کر رہی ہے۔ یہ احسان فراموش قوم ہے، یہ لوگ کہ جو آج ہمارے 5ویں امام کو بھلا کر ان نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے، ان سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دو احسانات کیا ہیں؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس زمانے میں کہ جب مولا امامت کے عروج کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہاں پر یعنی پوری مملکت اسلامیہ میں دو چیزیں ایسی تھیں کہ جو دو چیزیں مسلمانوں کے پاس نہیں تھیں۔ عجیب ہے، مسلمانوں کے پاس دو چیزیں اس زمانے تک نہیں تھیں، اور یہ دو چیزیں ہمارے آقا اور مولا کی بنا پر مسلمانوں کو ملی ہیں۔ ان میں سے ایک یہی سکہ ہے۔ یہ جو سکہ آج ہمارے درمیان پایا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سکہ کیسے بنتا ہے۔
مسلمانوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ سکہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ ہوا کیا تھا، وہ دوسری چیز عرض کرتا ہوں، ہوا کیا تھا، ہوا یہ کہ یہ سکہ آتا تھا اس زمانے میں ڈھلنے کے بعد روم سے۔ روم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، عیسائی حکومت تھی، اور جب وہاں سے سکے آتے تھے تو اس سکے کے اوپر لکھا ہوتا تھا اب، ابن اور روح۔ نہیں بتا متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور جناب جبریل امین واسطہ ہیں، لہٰذا ان کے وہاں تین خدائی کا تصور ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ انتہوا الثلاث، تم لوگ یہ تین کا عقیدہ چھوڑ دو، یہ تین خدا کو ماننا چھوڑ دو۔ قرآن مجید نے عیسائیوں سے کہا ہے، ان کے وہاں اللہ اب ہے، جناب عیسیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، اور جناب جبریل امین روح کے طور پر یہ درمیان میں وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان کا اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ عجیب ہے، جناب عیسیٰ کے دنیا سے گئے ہوئے پانچویں امام کے زمانے تک تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہوا ہے۔ 600 سال کے درمیان اتنا بڑا انقلاب آ چکا تھا کہ یہ عیسائی جناب عیسیٰ کو انسان نہیں خدا کا بیٹا معاذ اللہ ماننے لگے تھے۔ یہ عجیب مرحلہ ہے، جناب عیسیٰ کو بیٹا، اللہ رب العزت کو معاذ اللہ ان کا والد، اور جبریل امین کو روح، یہ تین ناموں کے ساتھ وہاں سے سکہ ڈھل کے آتا تھا، اور مسلمان اسی پہ لین دین کرتے تھے۔ 10 سکہ ان کو دینا ہے، 20 سکہ ان کو دینا ہے، معاملہ کرنا ہے، لین دین کرنی ہے، سامان خریدنا ہے، سکہ دینا، یہ ساری چیزوں میں یہ خود بخود عیسائیت کی ترویج ہو رہی تھی، جو اللہ کی توحید کے خلاف ہے، جو اللہ کی توحید میں شرک ہے، یہ باطل ہے، ہمارے وہاں ممکن نہیں ہے۔ ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ کی توحید کے خلاف کام ہو جائے۔ یہ توجہ رہے، یہ خاص طور سے ہمارے جوانوں کے لیے میں بڑی احتیاط سے لفظیں ادا کر رہا ہوں، لیکن توجہ دیجیے گا، ماہ مبارک رمضان میں بھی سوالات و جوابات کے درمیان یہ بات آئی تھی، ہم وہ کام نہیں کر سکتے کہ جو باطل خدا کی ترویج کا سبب بنے۔ یہ توجہ رکھیے گا، ہم میں سے بہت سارے اوقات، بہت سارے ہمارے کام ہوتے ہیں کہ جو باطل کی ترویج کا سبب بن جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں پوری توجہ دینی ہے۔ یہ اسلام کی نگاہ میں حرام ہے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے کہ جو ان کے باطل خدا کی ترویج کر رہے ہوں، لہٰذا ہمیں اس میں احتیاط کرنی ہے، ہمیں اس کے سلسلے میں غور کرنا ہے، ہم اپنی جابز، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے انجام دیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی جاب کو انجام دینا ہے۔ یہ سکہ آ رہا ہے، روم سے سکہ آ رہا ہے، اور عیسائیوں کی بنا پر یہ روم سے آنے والے سکے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اب، ابن اور یہ بچے اگر آگے آ کے بیٹھ جائیں تو زیادہ ان کو احساس رہے گا کہ ان کو نعرہ کس موقع پر لگانا ہے، لہٰذا یہ بچوں سے گزارش ہے کہ ذرا سا آگے آ کے سامنے بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، بیٹا یہ خیال رکھیے جب میں خاموش ہو جاؤں تو ہر خاموشی پہ نعرہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سکہ ہے جس سکے کے اوپر لکھا ہوا ہے اب، یعنی اللہ معاذ اللہ، ابن یعنی بیٹا جناب عیسیٰ معاذ اللہ، روح یعنی جناب جبریل، اور یہی مسلمانوں کے درمیان سکہ چل رہا ہے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے بہت سے مسلمان ہیں جن کی توجہ ہے، جن کی نظر ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکہ چل رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ آیا حاکم کے سامنے، اور اس زمانے میں جو کاغذ استعمال ہونا شروع ہوا تھا، یہ کاغذ بھی آ رہا تھا ڈھل کے تیار ہو کر سرزمین روم سے۔ یہ دونوں چیزیں روم سے آتی تھی، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا، مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ کاغذ بھی ہم بنا سکتے ہیں، مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ سکہ بھی ہم ڈھال سکتے ہیں۔
اس زمانے میں جب آوازیں زیادہ اٹھنی شروع ہوئیں اور بعض علماء نے مخالفت کیا اور بعض افراد نے یہ کہا کہ ان سکوں کے استعمال کی بنا پر ہم عیسائی مذہب کی ترویج کر رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، بات حاکم تک پہنچی۔ اس زمانے میں یہ عبد الملک ہے کہ جو حکومت جس کے اختیار میں ہے، شام میں حکومت ہے، کیا کرے؟ ظاہر ہے کہ وہاں روم سے آ رہا ہے اور پوری مملکت اسلامیہ میں یہ دونوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، کوئی رائے حل نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ سکہ نہیں چاہیے ہے۔ اچھا، یہ کہہ دینا تو آسان ہے، میرے آپ کے لیے کہہ دینا یا بیان کر دینا آسان ہے، پورے مسلمان کیا کریں گے؟ یہ لین دین ہوگی تو کیسے ہوگی؟ جو سکہ موجود ہے اسے بھی نہیں استعمال کر پائیں گے، مزید سکے آ نہیں پائیں گے، اور وہاں سے کاغذ بھی آ نہیں پائے گا، کریں گے کیا؟ وہاں سے روم نے بہت اچھا، یہ عجیب ہے ہاں، روم جو ہمیشہ سے مسلمانوں سے برسر پیکار رہا، ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف رہا، روم نے، وہاں کے بادشاہ نے بہت بڑی مقدار میں انعامات بھیجے تاکہ عبد الملک راضی ہو جائے اور پھر یہ سکہ اور کاغذ دوبارہ رائج ہو جائے۔ ان کو سکہ اور کاغذ رائج نہیں کرنا تھا، ان کو اپنا عقیدہ رائج کرنا تھا۔ اور اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو آئی ہے، یہ سارے انعامات آئے ہیں، یہاں سارے گفٹس آئے ہیں، وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کا سکہ چل جائے، وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان عیسائی نظریات عروج پائیں۔ کیا کر سکتا تھا؟ عبد الملک کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تقریباً وہ راضی ہو گیا تھا۔ عجیب ہے، دیکھیے باطل حاکم ہو تو یہی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے وہاں تو دولت کی اہمیت ہے، اس کے وہاں تو بیت المال بھر جانے کی اہمیت ہے، عقیدے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا، اگر مجھے موقع ملا کہ دو بڑے بڑے غلط عقیدے اسی زمانے میں رائج ہو رہے تھے اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، عبد الملک کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے، سکہ بھی چل جائے گا، کاغذ بھی چل جائے گا، اور ساتھ میں میرے بیت المال میں اتنی بڑی دولت بھی آ جائے گی۔ تقریباً وہ راضی ہو گیا تھا۔ وہاں پر بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھو، ایک بار اگر تم نے روکنا چاہا ہے تو اب روک دو، ورنہ اگر یہ رواج پا گیا تو پھر کبھی روک نہیں پاؤ گے، پھر میں کیا کروں؟ کبھی تم دوبارہ انتظام کرو، اس کے لیے سکے کا انتظام کرو، کاغذ کا انتظام کرو۔ کبھی میرے بس میں آئی نہیں، مجھے کیا پتا، میں کیا جانوں کہ سکہ کیسے بنے گا، مجھے کیا خبر کہ کاغذ کیسے تیار ہوگا۔ کہ دیکھو، اس روئے زمین پر کوئی اگر ہے جو تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک شخصیت، جو مدینہ طیبہ میں وارث پیغمبر ہیں، جن کو شیعہ اپنا امام جانتے ہیں، جن کا نام پیغمبر کے نام پر ہے، جن کا لقب باقر ہے، وہ تمہارے مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ عجیب ہے، وہ چاہے پیغمبر اسلام کے بعد کا مرحلہ ہو یا پیغمبر اسلام کے 50-60 سال بعد کا مسئلہ ہو، جب بھی حکومت مشکل میں آتی ہے یا تو امیر المؤمنین علی کے دروازے پہ آتی ہے یا اولاد امیر المؤمنین کے دروازے پہ آتی ہے، کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے امیر المؤمنین کے وارث کے۔ کیا کریں؟ کہ مدینہ طیبہ تک پیغام بھیجو۔ اچھا، ظاہر ہے کہ مدینہ طیبہ شام سے فاصلے پر ہے، شام کی طرف سے پیغام لے کر ایک شخص آیا ہے اور اب امام کو بلایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان اپنی خباثتوں سے تو باز نہیں آ سکتا، وہ احترام، وہ عزت کہ جس کے امام حقدار ہیں وہ نہیں دیا گیا۔ ایک عام شخصیت کے طور کے اوپر امام اسی شام میں داخل ہوئے ہیں۔ البتہ امام شام 3 بار پہنچے ہیں، ایک واقعات کربلا کے بعد ہمارے 5ویں امام، دوسرا یہ موقع ہے، اور تیسرا ایک اور موقع ہے کہ جس موقع پر ہشام کے زمانے میں ہمارے 5ویں امام سرزمین شام تشریف لائے ہیں۔ یہ دوسرا موقع جو میں عرض کر رہا ہوں، امام تشریف لائے، کیا مشکل ہے بتاؤ؟
ہمارے ساتھ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ یہ سکے جو ہمارے درمیان مسلمانوں کے بیچ رائج ہیں، اس سکے کے اوپر یہ عیسائی عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ رواج پاتا ہے، نہ استعمال کریں تو کریں کیا؟ مولا نے کہا کہ کیوں نہیں سکہ خود ڈال لیتے؟ کہتا ہے فرزند رسول ہم سکہ ڈالیں گے؟ کہاں، کیا مشکل ہے؟ کہ تم خود سکہ ڈال لو۔ کہ مولا سکہ ڈھلے گا کیسے؟ مولا نے پورا طریقہ کار بتایا کہ پہلے سانچہ تیار کیا جائے، پھر اس سانچے کے اندر کس طرح سے اس زمانے کی دھات کو ڈالا جائے، اور پھر اس کے اوپر کیا کلمات لکھنے کے لیے اس سانچے کے اندر کچھ قرار دیا جائے، کچھ نمایاں حروف کو، کہ جس کے ذریعے سے وہ حروف چھپ کر آ جائیں اور وہ سکہ ڈھل کے آ جائے۔ اس نے پوچھا کہ اچھا یہ طریقہ کار ہے۔ مولا نے اپنے سامنے وہ سانچہ بنوایا اور اس کے اوپر وہ حروف لکھوائے، اور پھر ان کے بعد جب پہلا اسلامی سکہ ڈھل کے آیا، اس پر لکھا ہوا تو ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ آپ نے کچھ محسوس کیا؟ جو اسلام کا، مسلمانوں کا پہلا سکہ تھا، اس سکے کے منظر عام پر آنے کی بنا پر توحید پروردگار بھی لوگوں تک پہنچ گئی، رسول اللہ کی رسالت بھی لوگوں تک پہنچ گئی۔ اس کے معنی ہے جب امام کو اقتدار ملتا ہے تو توحید بھی بچ جاتی ہے، رسالت بھی نشر ہو جاتی ہے۔ لیکن عجیب ہے، اب آپ یہیں سے محسوس کر سکتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کسی کے پاس ہے، چرچا کسی اور کا ہو رہا ہے۔ حاکم کو سب برداشت ہوتا، یہ برداشت نہیں ہوتا میرے نام کو سب سے اوپر لکھا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں تو آپ بخوبی دیکھتے ہیں، میرا نام سب سے اوپر ہونا، کسی کا نام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور عجیب ہے، یہی عبد الملک ہے جس نے پوری طرح سے امام کو بلا کر چاہا تھا کہ لوگوں میں امام کا تذکرہ نہ ہو، جدھر جا رہا ہے امام کا تذکرہ، جدھر جا رہا ہے امام کا نام لیا جا رہا ہے۔ گویا ہوا یوں کہ روم کا سکہ تو نہیں چلا، لیکن امام کا سکہ چل گیا، ہر طرف امام کا تذکرہ۔ اور اب یہی کوشش ہے کہ امام کو جیسے بھی ممکن ہو اس شام سے رخصت کر دیا جائے اور مدینہ طیبہ پہنچا دیا جائے۔ اور اسی درمیان امام نے طریقہ کار بھی بتایا کہ کس طرح سے تمہیں کاغذ کو تیار کرنا ہے اور اس کاغذ کو ڈھالنا ہے۔ اس زمانے تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے ان لکڑیوں کے ذریعے سے یہ کاغذ تیار ہو سکتا۔ البتہ وہ کاغذ جو ابتدا میں تیار کیے گئے تھے وہ موٹی تھے، سائز میں ذرا سا یہاں کی زبان جاڑے قسم کے تھے، لیکن بہرحال یہ پہلی بار اگر تیار ہوئے ہیں امام کی رہنمائی کی بنا پہ۔ آج امت مسلمہ کے پاس جتنے کاغذ موجود ہیں، آج امت مسلمہ کے پاس جتنے سکے موجود ہیں، وہ سب ہمارے پانچویں امام کی بنا پر ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے پتہ ہو کہ کیسے یہ کام کرنا ہے۔ یہ وہ عظیم احسان ہے ہمارے آقا اور مولا کا کہ جس کی بنا پہ آج یہ عالم اسلام عیسائیت کے دباؤ اور پریشر سے آزاد ہوا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور دوسروں تک پیغام پہنچانا چاہیے۔ ہمیں خود بھی خبر ہو اور ہم دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہمارے ائمہ اطہار کے کیا احسانات ہیں، کیا کرم ہے امام کا۔ یہ وہ کرم تھا کہ جو امام نے غیروں تک پہنچایا۔ لیکن ایک عظیم الشان امانت میرے آقا اور مولا کی ہمارے درمیان ہے۔ وہ امانت کیا ہے؟ ایک زیارت ہے جو ہمارے پانچویں امام کی بنا پر اس امت تک پہنچی ہے۔ اور عجیب ہے، اس کے ناقل بھی معصوم ہیں اور جن سے نقل کر رہے ہیں وہ بھی معصوم ہیں۔ نقل چھٹے امام نے فرمایا ہے اور زیارت تعلیم فرمائی ہے پانچویں امام نے۔ زیارت کیا ہے؟ آپ کے درمیان موجود ہے، اور یہ میں اس لیے تاکیداً کہہ رہا ہوں، میں ان جوانوں بزرگان واقف ہیں، ان جوانوں سے تاکیداً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کے دن زیارت ضرور پڑھیے گا۔ یہ امام کا عطیہ ہے، امام کا ہدیہ ہے۔ یہ زیارت وہ ہے جو ہر امام، ہر معصوم امام کی بارگاہ میں پڑھی جائے گی۔ البتہ امام نے پڑھی ہے یہ زیارت سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
طرح سے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ جس عظیم الشان امام کی گزشتہ ہفتے ہم سب نے شب شہادت کے موقع پر مجلس عزا منعقد کی تھی، آپ کی ایک عظیم الشان امانت ہمارے درمیان ہے حرز کی شکل میں۔ یاد آیا گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کیا تھا یہ ہم سب کے بازو پہ بندھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے 5ویں امام کی امانت ہمارے پاس ہے جو ہم سب کی زبان پہ کل کے دن ہونی چاہیے۔ ہم سب مل کر اس زیارت کو پڑھیں گے۔ وہ زیارت کون سی ہے؟ جس زیارت کا نام ہے زیارت امین اللہ۔ یہ زیارت امین اللہ ہمارے 5ویں امام نے تعلیم فرمائی ہے اور اسے ضرور پڑھے انسان۔ یہ آخری امام تک یہ زیارت پہنچائی جاتی ہے اور ہر وہ انسان جو اس زیارت کو پڑھتا ہے بطور امانت آخری امام کے پاس قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ہماری زبان پر جاری ہونے والی یہ زیارت امام کے پاس محفوظ رکھی جاتی ہے۔ ضرور کوشش کریں کہ اس زیارت کو اپنی زبان پہ جاری کریں۔ امام معصوم کے کلمات ہیں ہر امام کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے، البتہ یہ خاص طور پہ سرکار امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پڑھنا ہے، لیکن بقیہ سارے اماموں کے لیے اس زیارت کو پڑھنے کی تاکید ہے۔ ہم سبھی کوشش کریں کہ کل اس زیارت کو ضرور اپنی زبان پہ جاری کریں۔ امام نے وہ معرفت کا سمندر ہمارے حوالے کیا ہے جس سے متعلق ہمیں کوشش کرتے ہوئے اس سمندر میں اترنا ہے اور معرفت اہل بیت اطہار کو حاصل کرنا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام کے اس کائنات پہ بڑے احسانات ہیں۔ ہمارے 5ویں امام کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ معصومین کے درمیان سب سے زیادہ شاگرد 6ٹھے امام اور 5ویں امام کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس امام کے درس میں آ کر بیٹھے ہیں شاگرد وہ ہمارے 5ویں امام ہیں، اور پھر ان کے بعد 6ٹھے امام۔ میں عرض کروں امام کے درس کا عالم کیا تھا، واقعاً کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے۔ یہ جو روایتوں میں تاکید کی گئی ہے کہ معصومین کے بارے میں تذکرہ کرو، معصومین کی احادیث کو نقل کرو، صحیح حدیثیں معصومین سے وارد ہونے والی احادیث کو دوسروں تک پہنچاؤ، واقعاً اثر رکھتی ہیں۔ شام ہمارے 5ویں امام اور اسی طرح سے 6ٹھے امام کے دور تک یہ دشمنوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتا تو نہیں، ایسے نہیں کہتے تھے، کہتے تھے وہ شامی ہے، شامی العقیدہ کہلاتا تھا وہ انسان جو اہل بیت کا دشمن ہو۔ یہ عالم تھا اس زمانے میں۔ مولا کے زمانے میں شامی ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتی، اور آپ نے بھی سنا ہوگا حتیٰ ہمارے دوسرے امام کے زمانے میں بھی وہ جو ایک شخص آیا تھا جس نے ہمارے دوسرے امام کو برا بھلا کہنا چاہا تھا، اور امام نے پھر گفتگو فرمائی تھی اور پھر اس کا دل نرم ہو گیا تھا اور امام کے قدموں پہ گر پڑا تھا اور کہا تھا کہ مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی عظمتوں کے فائز ہیں۔ اس کے بارے میں بھی روایت میں یہی ہے کہ وہ شامی تھا۔ غور فرمایا آپ نے، وہ شام کا رہنے والا تھا۔ ایک شخص ہے کہ جس کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ شامی تھا، یہ 5ویں امام کا واقعہ عرض کر رہا ہوں میں۔ شامی شخص ہے، وہ مدینہ طیبہ آیا اور یہ تو نظریہ لے کے آیا تھا کہ جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں معاذ اللہ وہ سب العیاذ باللہ، ممبر سے میں جملہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ صحیح نہیں مانتا تھا۔ یہ سوچ کے آیا تھا کہ مجھے اہل بیت اطہار میں کسی کے پاس نہیں جانا ہے۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخصیت ہیں کہ جن کا درس بڑا اہم ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، حتیٰ عجیب ہے، میرے پاس وقت نہیں بچا ورنہ عرض کرتا کہ کس طرح سے اس زمانے کے امام کہلانے والے افراد امام کے شاگردوں کے پاس آدمی بھیجتے تھے کہ جاؤ ان سے مسئلہ دریافت کر کے آؤ، اور کسی کو بتانا نہیں، مجھے آ کے بتانا، اور پھر پبلک سے کہتے تھے کہ مسئلہ شریعت میں اس طرح سے ہے، اس طرح سے کرتے تھے۔ یہ عالم تھا امام کے حقیقی شاگردوں کا۔ تو امام کا تو درجہ ہی بہت بلند ہے۔ امام کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے جب مدینے میں سنا کہ ایک شخصیت ہے مسجد پیغمبر میں ممبر پہ بیٹھ کے درس کہتے ہیں اور بڑا مجمع ہوتا ہے مسجد پیغمبر، اس زمانے کی اتنی کشادہ نہیں تھی، مسجد کے باہر کا حصہ، صحن کا حصہ، یہ سب کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا کون ہے یہ؟
گیا دیکھا ایک شخصیت ہے جو ممبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ درس کہہ رہے ہیں، جس درس میں ایک بوڑھا شخص، میں بوڑھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں جناب جابر کی عمر 90 سال سے اوپر جا چکی تھی، 90 پلس ہو چکے تھے، اور جس زمانے میں جناب جابر 90 پلس ہو چکے تھے، اس زمانے میں ہمارے 5ویں امام کی عمر مبارک تقریباً 11-12 سال کی سن، 12 سال کی سن میں کوئی شخصیت ممبر پہ بیٹھ کے درس دے اور سامنے 90 سال کا ایک انسان بیٹھا ہو تو سب کو تعجب ہوگا۔ اچھا جب یہ پتہ چلے کہ 90 سال کا انسان کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ صحابی پیغمبر ہے تو پھر اور تعجب کہ ان کو کون سے علم کی ضرورت ہے کہ یہ بچے کے سامنے گویا آ کر بیٹھے ہیں، اور جب پتہ چلا کہ یہ تو وارث پیغمبر ہیں، جن سے درس لینے کے لیے جابر آئے ہیں وہ وارث پیغمبر ہیں، بہت حیرت ہوئی۔ یہ آیا شامی آیا مسجد میں کنارے بیٹھ گیا کہ دیکھیں تو کہ یہ کہتے کیا ہیں اپنے درس میں۔ ایک دن آ کر بیٹھا، دوسرے دن آ کر بیٹھا، تیسرے دن آ کر بیٹھا۔ ایک دن مولا جب ممبر سے اتر چکے تھے، وہ پیچھے بیٹھا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کے یہاں تک آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں شامی ہوں۔ اچھا یہ عجیب ہے، اس زمانے والے فخر کرتے تھے کہ میرا تعلق شام والوں سے ہے، اس کو کوئی اپنے اندر کوئی گلٹی محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میں شامی ہوں، اور میں آپ کے درس میں اس لیے نہیں آتا کہ میں آپ کو امام مانتا ہوں یا آپ کو مثلا رسول کا جانشین مانتا ہوں، نہیں، میں آپ کو صرف عالم مانتا ہوں، پڑھا لکھا مانتا ہوں، لہٰذا آپ کے درس میں آتا ہوں۔ مولانا نے کہا بسم اللہ، میں نے تو تم سے آتے وقت نہیں پوچھا کہ تم کیا سوچ کے میرے درس میں آتے، آؤ بیٹھو۔ آتا رہا یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرا زندگی کا آخری دن ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے غسل اور میرے کفن کو تب تک نہ انجام دینا جب تک میرے استاد نہ آ جائیں، اور میری نماز میت بھی میرے استاد یعنی 5ویں امام ہی انجام دیں۔ انتقال ہو گیا، دنیا سے جا چکا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے عقیدے والے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کہا نہیں وصیت ہے، لہٰذا جب تک ان کے استاد نہیں آ جائیں گے تب تک غسل کفن دفن نہیں ہوگا، نماز بھی یہی پڑھائیں گے۔ مولا تشریف لائے، کیا ہوا؟ کہ یہ آپ کا شاگرد ہے جو دنیا سے جا چکا ہے، اور اب اس کی وصیت یہ ہے کہ آپ اس کے غسل اور کفن کا اہتمام فرمائیں گے، اور نماز میت بھی آپ ہی پڑھیں گے اور آپ ہی دفن فرمائیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ غسل اسے دیا جاتا ہے جس کا انتقال ہو جائے، کفن اسے پہنایا جاتا ہے جو مردہ ہو جائے، نماز اس کی پڑھی جاتی ہے میت کی جو میت ہو، یہ تو زندہ ہے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ تو خود زندہ نہیں ہے، یہ تو مر چکا ہے۔ مولا نے کہا چادر ہٹا کے دیکھو۔ اب جو چادر ہٹایا وہی شخص کے جو مردہ ہو چکا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھا، اور وہ آیہ شریفہ جو میں نے شروع میں آپ میں سے بعض نے نہیں سنی ہوگی جب میں نے خطبہ ختم کیا تھا، جس آیہ شریفہ کو پڑھا تھا وہی آیت پڑھتا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا وہ آیت ہے؟ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر قرار دے، اور یہ کہہ کے کہتا، یہ آیت ہے قرآن کی، کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے صرف استاد نہیں ہیں، یہ اس وقت روئے زمین پر حجت پروردگار ہیں۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ جب امام کے کرم کو دوسروں تک پہنچنا ہو تو پھر وہاں اپنے اور غیر نہیں دیکھے جاتی ہیں، وہ غیر تھا لیکن مولا نے زندگی دے کر بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے پیغام اسلام کو پہنچانا ہے، لہٰذا امام اس کو مزید زندگی عطا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اللہ۔ سب سے بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، میرا وقت پورا ہو گیا۔ سب سے زیادہ جس امام نے واقعات کربلا کا تذکرہ کیا ہے وہ چوتھے امام کے بعد ہمارے 5ویں امام ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میدان کربلا میں سب سے زیادہ کمسن تھے
تو ہمارے 5ویں امام 57 ہجری قمری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور 61 ہی کا پہلا مہینہ تھا۔ اس اعتبار سے آپ کی کل عمر 3 سال کی تھی۔ آپ نے واقعات کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے میدان کربلا میں آپ پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے امام نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے لیے 10 سال تک میدان منی میں مجھ پر گریہ کرنے والے مجھ پہ بلند آواز سے ماتم کریں۔ آقا یا آپ کے چاہنے والے یا آپ کے شیعہ جمع ہوئے ہیں تاکہ بلند آواز سے آپ پہ گریہ کریں، بلند آواز سے آپ کا ماتم کریں۔ ہاں، حق یہ ہے کہ امام کے لیے گریہ کیا جائے، امام کے لیے فرش عزا بچھائی جائے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آج کی شب آئی، امام کو زہر دیا گیا تھا اور اس زہر کی بنا پر امام پہ بار بار پیاس کا غلبہ ہو رہا تھا، اور اس پیاس کی بنا پر مولا بار بار پانی طلب فرما رہے تھے۔ بیٹا چھٹے امام دوڑ کے جاتے تھے، پانی لے کے آتے تھے، اپنے بابا کے ہونٹ سے قریب کر دیتے تھے، اور مولا جس موقع پہ پانی پیتے تھے جملہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے میرے جد مظلوم، آپ پر میرا سلام، میں تو یہاں مدینے میں اپنے بیٹے سے پانی لے کے پی رہا ہوں، لیکن کربلا میں کون تھا جو زہرا کے لاڈلے کو پانی پلاتا؟ امام گریہ فرماتے جا رہے تھے، ہر گھونٹ کے اوپر ہر دفعہ پانی پینے کے موقع پر اپنے جد کو یاد کرتے تھے۔ ہاں، بڑا مصیبتوں کا لمحہ تھا۔ کل کی صبح نمودار ہوئی، اور جس موقع کے اوپر بیت الشرف سے گریے کی آواز بلند ہوئی، پورا مدینہ دروازے پہ جمع ہو گیا۔ سنو گے عزادارو، جس موقع کے اوپر امام کا جنازہ بیت الشرف سے نکلا ہے، اتنا ہجوم تھا، اتنا مجمع تھا کہ لوگوں کو کاندھا دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ چھٹے امام آگے آگے چل رہے تھے، لوگ سینے سے لگا کے آپ کو پرسا دے رہے تھے۔ ہاں، جب امام کا جنازہ اٹھتا ہے تو پھر ان کے بیٹے کو لوگ پرسا دیتے ہیں، ان کے بیٹے کو لوگ سینے سے لگا کے تسلیاں دیتے ہیں، لیکن ہائے کربلا کا حسین، میدان کربلا میں جنازہ ہے، لیکن کوئی نہیں ہے جو حسین کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر یہ آواز دے کہ فرزند رسول کو دفن کرنا ہے۔ عزاداروں سنو، عجیب لمحہ ہے، امام کے جنازے میں اتنا مجمع ہے، لیکن شاید ہمارے 5ویں امام نے کربلا کا رخ کیا ہوگا۔ اے میرے جد مظلوم، آپ کا یہ بیٹا شرمندہ ہے، اتنا مجمع میرے جنازے میں ہے، لیکن ہائے رے کربلا، جہاں ایک بھی نہیں ہے جو آگے بڑھ کے حسین کو دفن کرے۔ سید سجاد تو موجود ہیں لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہوئی ہے، زینب تو موجود ہیں لیکن پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سکینہ موجود ہے لیکن سکینہ کے پیر تک باندھ دیے گئے ہیں۔ عزادارو، عجیب لمحہ ہے، امام کے لیے پرسا دینا ہے، اپنے آخری امام کی بارگاہ میں پرسا دینا ہے۔ اسی لیے جب امام کا ماتم منی میں ہوتا تھا تو ذکر 5ویں امام کا ہوتا تھا، لیکن تذکرہ کربلا تک جاتا تھا۔ یقیناً 5ویں امام کا ذکر ہو اور کربلا کو نہ یاد کیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ سنو گے عزاداروں، یہ 5ویں امام کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں مصیبتیں ہم پر ٹوٹ پڑی جب ہم سب شام میں داخل ہوئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر ہم اسیروں کی طرح لائے جا رہے تھے، اور بلندیوں پر بیٹھی ہوئی ان عورتوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جملہ سن سکو گے عزاداروں، 5ویں امام فرماتے ہیں صرف پتھر نہیں برسا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں آگ تھی، اور وہ آگ ہم پر برسا رہی تھی۔ نوبت یہ تھی ہمارے لباس جل رہے تھے اور وہ بیبیاں اوپر بیٹھ کے خوشیاں منا رہی تھی، آواز دے رہی تھی یہ رال رسول ہیں جو اسیر کر کے آج اس شام میں لائے جا رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار
ہم سبھی کے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کی طرف سے ہمارے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار جن افراد نے پانچویں امام پہ ظلم ڈھایا ان پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جنت البقیع میں پانچویں امام کی قبر مبارک پر کوئی سایہ نہیں ہے، پروردگار جنت البقیع کے مزاروں کو منہدم کرنے والی قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو جنت البقیع کو دوبارہ آباد کرنے والوں میں قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین کے جو پانچویں امام کے لیے عزاداری کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، مجلسیں پڑھ رہے ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس مجلس کے بانی کے خاندان کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار میدان محشر میں ہم سبھی کو پانچویں امام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو پانچویں امام کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو حج کے لیے گئے ہیں یا زیارتوں کے لیے گئے ہیں، پروردگار ان سبھی کی عبادتوں کو قبول فرما، ان سبھی کو سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کو بھی پروردگار سرکار سید الشہداء امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔